बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफानुल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ये हलाल जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है या हलाल का जो ये पूरा सिस्टम है, तो इसमें ये जो सिलसिला है ये बहुत ज़्यादा अहम है और इसको कहते हैं ई नंबर्स, यानी यूरोपियन नंबर्स। आप लोग किसी भी प्रोडक्ट्स को उठा के देख लें, उसके एक साइड पे कुछ इस तरह से इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होगी। तो आप अक्सर देखें बाहर ममालिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ख़ासकर, या पाकिस्तान में बाज़ औक़ात उस पे इस तरह से ई लिखा होता है और साथ में फिर 1 2 3 या इस तरह से कुछ नंबर्स होते हैं, यानी 120 या 200 या इस तरह से 300 या 399, इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स होते हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि अरबी में, ख़ासकर पाकिस्तान में आप देख लिया, अरबी ममालिक में वहाँ पे अज्ज़ाई तरकीबी लिखा होता है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बाज़ औक़ात उर्दू में उस पर पूरी पूरी चीज़ें लिखी होती हैं कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेकिन आजकल चूँकि मॉडर्न दुनिया है और दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो जितनी भी अज्ज़ाई तरकीबी है किसी भी प्रोडक्ट में, तो उसको अभी उस पर पूरी तफसील नहीं लिखी जाती, बल्कि उसके अपने नंबर्स हैं और उन्हीं नंबर्स को पहचानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते और ज़ाहिरी बात है जो लोग इस फील्ड के ना हों उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये जो नंबर्स है, तो नंबर्स का किसी को कुछ पता नहीं चलता कि मतलब क्या है। आज इंशाल्लाह इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और फिर जितने भी ई नंबर्स हैं उसमें हम फिर एक एक करके इंशाल्लाह उस पर एक लेक्चर करेंगे और उसके बारे में फिर गुफ्तगू करेंगे। जितने भी ई नंबर्स हैं उसमें चूँकि या तो ई नंबर होगा, पहले तो ये मैं आपको बता दूँ कि ई नंबर होता क्या है। तो ई का मतलब है यूरोपियन और नंबर्स। ई नंबर्स मतलब यूरोपियन नंबर्स, यानी यूरोप वालों ने इस तरह से जितनी भी अज्ज़ाए तरकीबी हैं उसके लिए हर अज्ज़ाए तरकीबी उसके लिए एक नंबर मुकर्रर किया है। और ये अज्ज़ाए तरकीबी असल में ये है फूड एडिटिव्स, यानी वो चीज़ें जो बज़ाते ख़ुद ख़ुराक नहीं होती, ख़ुराक का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ख़ुराक के लिए वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ख्वाह वो जायके की शक्ल में हो, कलर की शक्ल में हो या प्रिजर्वेटिव की सूरत में हो। अगरचे ये बज़ाते ख़ुद ख़ुराक का हिस्सा नहीं होता, बाज़ औक़ात ख़ुराक का हिस्सा भी होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बज़ाहिर ख़ुराक का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ख़ुराक में इसकी ज़रूरत होती है। ये जो ई नंबर्स हैं, तो इसमें कुछ ई नंबर्स ऐसे हैं जो हलाल हैं, बल्कि ज़्यादातर हलाल हैं, क्योंकि इसके सोर्स को देखा जाता है। तो अगर ये हलाल सोर्स से हैं तो ये हलाल होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल से होते हैं, जानवरों से लिए जाते हैं, तो मतलब है उसका सोर्स हराम होता है, तो फिर ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो ई नंबर्स होते हैं हम इसको हराम कर देते हैं, कहते हैं। और बाज़ इस तरह से हैं कि हम उसको कहते हैं मशबूह। मशबूह मतलब उसका सोर्स का हमें पता नहीं होता, इसको सोर्स को चेक करना पड़ता है। अगर इसका सोर्स हलाल है तो फिर हम कहते हैं कि ये जो ई नंबर है ये हलाल है, लेकिन अगर इसका सोर्स हराम है तो हम फिर इस पर हराम का नाम लगा देते हैं। कुछ तो बिल्कुल यकीनी है कि उसका सोर्स हलाल है, मतलब ये प्लांट बेस है, तो वो तो ज़ाहिरी बात है हलाल। कुछ ऐसे हैं कि यकीनी तौर पे वो हराम है, मिसाल के तौर पे कीड़े मकोड़ों से है, तो वो इस्लाम में हराम है, ख़ासकर हनाफ के यहाँ वो हराम है, तो अब उसमें हुर्मत का हुक्म लगा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका सोर्स मालूम नहीं होता, तो उसका सोर्स मालूम किया जाता है और तब जाके उस पर हुक्म लगाया जाता है। तो जिन ई नंबर्स का सोर्स मालूम नहीं होता हम उसको मशबूह कह देते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर तकरीबन 1600, ये 100 से शुरू होते हैं, यानी 100 नंबर से शुरू होते हैं और 1599 तक आज तक ये दरियाफ़्त हुए हैं और ये आजकल ये नंबर्स चल रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कम होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो इसमें तरतीब होगा वो तरतीब इस तरह से होगा कि हम हलाल जो ई नंबर्स हैं उसका सिर्फ़ और सिर्फ नाम लेंगे,
اور اس کو چھوڑ دیں گے. پھر جو حرام ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی, اور ان ای نمبرز کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی جو مشبوہ ہیں, جس کا سورس معلوم نہیں ہوتا. اور پھر اس پہ ہم جو سائنس والے ہیں ان کے قول کے مطابق اس پہ حکم لگائیں گے کہ اس کا سورس ابھی حلال ہے یا حرام ہے, تو کسی ایک طرف اس پہ فیصلہ کریں گے. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ ای نمبر ہوتا کیا ہے. تو دراصل کسی بھی پروڈکٹ کو آپ لے لیں تو اس میں پوری اجزائی ترکیبی کو ڈیٹیل سے لکھنا شاید بہت زیادہ مشکل ہو, اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ یہ ایک سازش بھی لگ سکتی ہے کہ اجزائی ترکیبی کو کسی طرح سے چھپایا جاتا ہے اور اس کے بجائے ای نمبرز لگا دیے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر کسی پروڈکٹ پہ خنزیر کی چربی کا لکھا ہو تو پھر ہر کوئی شخص اسے پرہیز کرے گا, خصوصاً اگر کوئی مسلمان ہو تو وہ کبھی نہیں کھائے گا. لیکن اگر اس کو ای نمبرز میں اس کو لکھا جائے تو پھر پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا. اگرچہ آج کل اس کے لیے نئے نئے ایپس آئے ہیں اور کسی بھی طرح سے اس کو سکین کیا جا سکتا ہے یا اس کی ای نمبرز کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کو ہر کوئی تھوڑا بھی پڑھا لکھا ہو تو اس کو معلوم کر سکتا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ. انشاءاللہ کسی دن ہم اس کے حوالے سے ایک لیکچر کریں گے کہ کون کون سے ایسے ایپس ہیں جن کی وجہ سے ہم ای نمبرز معلوم کر سکتے ہیں. اب ای نمبر کی ابتدا کب ہوئی, تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو ای نمبرز یعنی جو یہ فوڈ ایڈیٹیوز جو آئے اور اس کو ای نمبر میں کنورٹ کیا گیا, تو یہ سب سے پہلے 1962 یعنی 1962 میں باقاعدہ اس کو منظور کیا گیا. یورپ والوں نے اس کو منظور کیا. ای نمبر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, ای نمبر یورپین اور نمبر تو نمبرز ہیں, یعنی وہ نمبرز جو یورپ والوں نے منظور کروائے ہیں. پھر اور یہ 1962 میں جو ای نمبرز جو اپروو ہوئے تو وہ کلرز تھے, رنگ جو خوراک میں ڈالے جاتے ہیں. پھر 1964 میں یعنی 1964 میں 2 سال بعد اس میں پریزرویٹیوز وہ شامل کیے گئے, اس کے لیے نمبرز لگا دیے گئے. اور پھر 1970 میں جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں تو ان کا اضافہ کیا, ان کے لیے نمبر ایڈ کیے گئے. پھر 1974 یعنی 1974 میں جو سٹیبلائزر ہیں, اسی طرح سے تھکنرز ہیں, جیلنگ ایجنٹس ہیں, یہ چیزیں اس کے لیے نمبرز اس میں ایڈ کی گئی. تو ان انگریڈینٹس یا فوڈ ایڈیٹیوز کو باقاعدہ نمبر دیے گئے. یہ نمبر کس نے دیے, تو اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ سسٹم, INS اس کو کہا جائے, انٹرنیشنل نمبرنگ سسٹم. یہ باقاعدہ ایک اس طرح سے ایک نمبرنگ سکیم ہے جو پوری دنیا میں وہ نمبرنگ ایشو کرتا ہے. تو فوڈ ایڈیٹیوز کے لیے ان کی طرف سے یہ نمبر ایشو کیے گئے. اور یہ جو ای نمبرز ہیں تو ای نمبرز یعنی وہ ایڈیٹیوز جو خوراک میں استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو ای نمبرز ہیں یہ صرف اور صرف پہلے یورپ سے اس کا ابتدا ہوا, پھر اس کے بعد رشیا, اور اس طرح سے اس کے بعد جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو اپنا لیا, اور پھر اس طرح سے ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, اور اس طرح سے ملائیشیا, ہانگ کانگ, انڈیا اور پاکستان سمیت جتنے بھی ممالک ہیں آج کل اسی ای نمبرز کو فالو کرتے ہیں اور اپنے پروڈکٹس پہ ای نمبر وہ ایڈ کرتے ہیں. یعنی جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں یا ایڈیٹیوز ہیں تو ان کو ای نمبرز کے شکل میں لکھا جاتا ہے کسی بھی پروڈکٹس میں. یہ تو کچھ ای نمبرز کے حوالے سے چیزیں تھی. اب ای نمبرز یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ایڈیٹیوز ہیں جن کو یہ ای نمبر دیا گیا ہے, تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ای نمبرز ہیں چونکہ اس کی ابتدا 100 سے ہوتی ہے, 100 پھر 101 اس طرح سے, تو 100 سے لے کے 199 تک یہ جتنی بھی ای نمبرز ہیں اس کا تعلق ہے کلرز کے ساتھ. یعنی جتنے بھی رنگ خوراک میں ڈالے جاتے ہیں تو ان کا جو ای نمبر ہوگا وہ 100 سے شروع ہوگا 199 تک, یہ کلرز ہوں گے. پھر اس کے بعد 200 شروع ہوتا ہے تو 200 سے 299 تک جتنے بھی ای نمبرز ہوں گے وہ پریزرویٹیو ہوں گے. پریزرویٹیو یعنی جو خوراک کو محفوظ رکھا جاتا ہے اس کے لیے جو نمبرز استعمال ہوتے ہیں وہ 200 سے لے کے 299 تک. پھر آتا ہے نمبر 300 سے 399 تک, یہ اینٹی آکسیڈنٹ اینڈ ایسیڈیٹی ریگولیٹرز اس کو کہتے ہیں. تو اینٹی آکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں
تو ان کے لیے یہ نمبر ہے 300 سے شروع ہوتا ہے 399 تک۔ اس طرح سے پھر 400 کا نمبر آتا ہے، 400 سے 499 تک یہ جو نمبرز ہیں تو یہ تکنرز ہیں، اسٹیبلائزرز ہیں اور اس طرح سے ایملسیفائر ہیں۔ اس کے لیے جو یہ ای نمبرز ہیں تو یہ 499 تک یہ ای نمبرز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو 500 ہے، 500 سے لے کے 599 تک جو ای نمبرز ہیں تو اس کا تعلق ہوتا ہے اینٹی کیکنگ ایجنٹس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو 600 یعنی 600 ہے ای نمبر جو 600 سے شروع ہوتا ہے 699 تک، تو اس کا تعلق ہے فلیور انہانسرز کے ساتھ، یعنی جو ذائقہ اس میں ڈالا جاتا ہے کسی بھی فوڈ میں۔ میں آپ کو مثال اس کی دے دوں ببل گم کی، تو ببل چونکہ وہ پیکا ہوتا ہے اس میں پھر اس طرح سے ایڈیٹیوز ڈالے جاتے ہیں جو 600 سے لے کے 699 تک جتنے بھی نمبرز ہیں تو وہ ذائقہ کے لیے اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ اور پھر 700 ہے، 700 سے 799 تک وہ اینٹی بایوٹکس ہیں۔ یہ جتنے بھی نمبرز ہیں 700 سے 799 تک یہ اینٹی بایوٹکس میں آتے ہیں۔ اور پھر آتے ہیں 900 اور 900 سے لے کے 999 تک، اس کو کہتے ہیں گلیزنگ ایجنٹس اینڈ سویٹنرز۔ یہ بھی وہ ہے جو مٹھاس پیدا کرنے کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں، ایڈیٹیوز ہیں، وہ اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر 1000 سے لے کے 1599 تک جتنے بھی نمبرز آتے ہیں تو وہ ہے ایڈیشنل کچھ کیمیکلز ہیں، ان کے لیے نمبرز آتے ہیں۔ اس میں درمیان میں چونکہ یہ جو INS یعنی انٹرنیشنل نمبرنگ سسٹم ہے ان کی طرف سے مختلف اس کو یہ نمبر عطا کیے گئے ہیں، تو یہ ایڈیٹیوز کے نمبرز ہیں۔ اور کسی بھی پروڈکٹس پہ آج کل اس کی پوری تفصیل نہیں لکھی جاتی بلکہ ای نمبرز لکھے جاتے ہیں، یعنی یورپین نمبرز۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔